السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس دنیا میں ہم مسافروں کی طرح ہے۔ پہلے ہماری روحیں عالم الروح میں تھیں، پھر ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس دنیا میں آئیں۔ یہاں سے قبر میں جائیں گی، پھر حشر میں، اور بالآخر جنت میں یا جہنم میں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر آپ بھی غلط رہو گے تو پھر تو جہنم ہی جہنم ہے، اللہ معاف کرے بس۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شعیب علیہ السلام کو 5 نصیحتیں کی اور کہا کہ اپنی نسلوں کو بھی یہ باتیں پہنچا دینا۔ نمبر 1، اس دنیا پر کبھی مطمئن نہ ہونا۔ میں جنت میں مطمئن ہو گیا تھا، جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اپنی بیوی کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہشات پر عمل کر لیا تھا، یعنی اسی کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا تھا۔ اس پر مجھے ساری مصیبت اٹھانا پڑی۔ اپنی بیوی کے کہنے پر پھل کھا لیا اور ساری مصیبت اٹھانی پڑی۔ کوئی عمل کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرو۔ اگر میں نے پھل کھانے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ ایسی چیز یا کام نہ کرو جس کے بارے میں دل میں کھٹکا ہو۔ درخت کا پھل کھانے کے وقت میرا دل مضطرب تھا، لیکن میں نے خیال نہ کیا، پھر افسوس اٹھانا پڑا۔ ہم امور میں مشورہ کر لیا کرو، آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ اگر میں بھی فرشتوں سے پہلے مشورہ کر لیتا تو یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ دنیا عارضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واقعی دنیا عارضی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے احکامات پورے کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ایمان ہے، پھر نماز ہے، جو کہ دوزخ کے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا قرآن میں ارشاد ہے 5 قیمتی چیزیں رزق کی برکت چاشت کی نماز میں ملی، مطلب 10:30 بجے جو نماز ہوتی ہے اس میں ملی۔ قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ سبحان اللہ۔ پل صراط پار ہونا، روزہ اور صدقہ پایا، کہ پل صراط کے لیے روزہ رکھو اور صدقہ دو۔ عرش کا سایہ خلقت میں پایا، مگر انسانوں سے محبت کرو۔ اللہ کے ذکر کے فضائل۔ اللہ پاک اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو دین کا علم حاصل کرے اور ذکر کرے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اگر وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو آدمی بستر پر سوتے سوتے ذکر کرتا ہے تو وہ ذاکرین میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ جاگ نہ جائے۔ رات کو سوتے وقت آپ وضو کر کے سویا کریں اور اللہ کا نام لیتے لیتے سو جایا کریں تو آپ ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجلس جو آپ مجمع میں جائیں گے، مطلب ہے جہاں میلاد ہو رہا ہے، جہاں نیک کام ہو رہا ہے، وہاں اگر آپ جا کے اسے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مجلس میں آپ لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اور آگے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹائم نکالو اور ایسی جگہ پہ جانا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق جب کوئی اللہ الصمد کہتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ الصمد، اب چلتے پھرتے اللہ الصمد کر سکتے ہیں، اللہ الصمد اللہ الصمد بس زبان پر رہنی چاہیے۔ اچھا، اللہ اکبر کا ثواب زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ثواب زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری زندگی آپ محنت کریں تو یہ خلا نہیں بھر سکتے۔ اللہ اکبر کہتے رہا کریں۔ اور سبحان اللہ کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کے عذاب سے زیادہ بچائے، کہ اللہ کا ذکر ہی اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو عذاب سے آپ کو بچا سکے۔ کسی نے پوچھا جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے مومنو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام تسبیح کرو۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے آسمان والوں کے لیے اسے ایسے چمکتا ہے جیسے ہمیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمک رہا ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظرتے ہیں، ایسے ہی ہمارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن میں ذکر نہ ہو وہ طریق ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ بے شک آپ کو اگر کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ اسے پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے سورۃ فاتحہ تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ اگر درود شریف 3 دفعہ اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر بیماری کا علاج ہے، تو کوشش کیا کریں کہ گھر میں ہی علاج کیا کریں، آزما کر دیکھیں سچے دل سے۔ بات صرف ہوتی ہے یقین کی، اگر یقین سچا تو کام سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا ثواب وہ تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی سورت واقعہ پڑھتا ہے اسے
کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔